السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ روشنی کے جسم کی کیا حقیقت ہے، اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو اس کی تشریح کر دیجیے۔ یہ کمال سوال ہے، یہ اصل عرفان خودی کا سوال ہے۔ اور دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب، جب بھی کوئی انسان آتا، کوئی دوست آتا، اور آپ آخر عمر میں اگر آپ کو کوئی پرابلم بھی ہوتا تو پھر بھی انتہا کوشش کرتے کہ انسان کو سمجھائیں۔ اور میں نے بارہا کہا کہ اس دور میں ابھی آپ میں سے کتنے لوگوں نے ابھی تک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، تو آپ جناب کے پاس اس وقت بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ہم نے آنکھیں ہی اس ماحول میں کھولی، اور ہمارے اسی گروپ میں کچھ دوست شامل ہیں جو جانتے ہیں کہ جب دادا حضور کے پاس بیٹھتے تھے تو گفتگو ہوتی تھی تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور بلکہ ہمارے تو ایک دوست ہیں، اتنے پیارے بھائی بھی ہیں ہمارے، اور ان کو پتہ ہے کہ جب وہ جاتے تھے واپس تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ اب میں اپنے مرشد سے جدا ہونے لگا ہوں۔ تو یہ سوال من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھے گا، جب دادا حضور سے سوال ہوا اور آپ بھی کہتے تھے کہ انسان اپنی پہچان کے لیے آیا ہے، انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ انسان کیا ہے، تو اب آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کیا ہیں، کیا کریں گے آپ اپنی پہچان۔ تھوڑی دیر غور کیجئے، ریلیکس ہو کر بیٹھیے، کیونکہ آج اصل امرت کی جو جھلک ہے، جو اصل چیز ہے، وہی بیان ہوگی۔ تو سوچئے کیا پہچاننا ہے خود کو۔ بیٹھ جائیے، ریلیکس ہو جائیے، بیٹھیے، کیا پہچاننا ہے خود کو۔ سوال کیجیے خود سے، میں خود کو کیا پہچانوں۔ کیا جواب آتا ہے ذہن میں خود کو کیا پہچانوں۔ جب ہم سنتے رہے تو ذہن میں یہ جنبش ہوئی، اور دادا حضور سے پوچھا کہ یہ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے۔ آپ ہر انسان کو بتاتے ہیں کہ اپنی پہچان کرو، تو اپنے آپ کو کیا پہچانوں؟ کہ یہ پہچانوں کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرا ناک ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے بال ہیں، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، تو اس کی کیا پہچان کروں۔ آپ مسکرائے، اور آج بھی مجھے وہ مسکراہٹ یاد ہے۔ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ تو تمہارے مٹی کے جسم کے ہاتھ ہیں، تمہاری روح کے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہ تو تمہاری مٹی کی آنکھیں ہیں، تمہاری روح کی آنکھیں کہاں ہیں؟ یہ تو تمہارے کان ہیں، تمہاری روح کے کان کہاں ہیں؟ کہاں ہو تم اصل میں؟ یہ ذہن میں پہلی بار بات یہ ٹکرائی کہ یہ تو میرے ہاتھ ہیں، تو میری روح کے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہ میرے کان ہیں تو میرے روح کے کان کہاں ہیں؟ یہ میری آنکھیں ہیں تو میری روح کی آنکھیں کہاں ہیں؟ تو سوچ تو پیدا ہوئی نا کہ پھر میری روح کی آنکھیں کہاں ہیں۔ اور پھر یہاں فرمایا آپ نے کہ مرے ہوئے انسان میں اور زندہ انسان میں کیا فرق ہے۔ اب ہم نے اس دور میں جو ذہن میں آیا، جی مرا ہوا انسان حرکت نہیں کرتا، وہ سانس نہیں لیتا، زندہ انسان حرکت کرتا ہے، سانس لیتا ہے، زندہ انسان کھانا کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا زندہ انسان اگر یہ تمام کام کرتا ہے اور مرا ہوا انسان یہ کام نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ تو ہم نے ڈیفینیٹلی وہاں پہ جواب دے دی، اس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ تو بڑے خوش ہوئے، اور دوبارہ وہی بات دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب کی، کہ وہ مسکراہٹ یاد آ جاتی ہے
وہ جو گفتگو کرتے تھے وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ پھر وہ روح جو تمہارے اندر ہے وہ کیسے چل رہی ہے تمہارے اندر، کیسے تم سے کام کروا رہی ہے۔ اور یہاں پر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 کھلوائی اور کہا یہاں سے پڑھو، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کی پشت سے آدم کی اولاد کو نکالا اور فرمایا الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آگے لکھا ہے قالوا بلا، بولے جی ہاں، اور آگے ہے ہم گواہ ہوئے۔ یہاں پر روک لیا دادا حضور نے، کہنے لگے کہ دونوں انسان میں اور تم 100 سال پہلے تو ہے نہیں، تو یہ جو آواز سن رہا ہے، جو انسان سمجھ رہا ہے، یہ انسان کون ہے؟ کیا تم یا کوئی اور شخص یہ انکار کر سکتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے آپ دوستوں کا اپنا بھی، کہ کیا کوئی انسان اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ ہم انکار نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات ہماری ہوئی ہے، آواز ہم نے سنی ہے، پھر کسی چیز کو دیکھا ہے اور تصدیق کی ہے، بولے ہیں، قالوا بلا، بولے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا تو پھر وہ کون سے کان تھے جن سے یہ آواز سنی، وہ کون سی زبان تھی جو بولی؟ اب یہاں خاموشی طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو ہم عام الفاظ میں کہہ دیں گے کہ روح کے کان تھے تو روح کی زبان سے ہم بولے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح کا جو کانشیس ہے، روح کا جو شعور ہے، وہ آپ کے اس مٹی کے جسم کا پابند نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ آپ کی ایک لائف، یہ جو آپ اپنے مٹی کو جسم کو لیے ہوئے ہیں، مٹی کے جسم کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، مٹی کے جسم کو سارا کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ جو آپ کی لائف ہے وہ اس مٹی کے جسم کی محتاج نہیں، وہ پورا شعور رکھتی ہے، جس کو اتنا شعور ہے کہ جو سنتی ہے اور بولتی ہے، تو وہ آپ کی روح ہو گئی۔ ابھی پھر دادا حضور نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 نکلوائی اور وہاں سے وہ پڑھوایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین پہاڑوں کو پیش کی، کسی نے نہیں اٹھایا، انسان اس کو اٹھا لیا۔ تو فرمانے لگے کہ کیا تم انسان ہو یا نہیں ہو، یا دنیا میں جتنے انسان بس رہے ہیں وہ انسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان ہو تو تم نے پھر یہ امانت اٹھائی ہے، تم نے یہ امانت کہاں پر اور کیسے اٹھائی ہے؟ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ امانت کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ ایکٹ یاد ہے، کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ جیسے آپ جب پہلی دفعہ سکول گئے، کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے سکول جانے کا؟ جب آپ کا پہلا دن تھا، آپ کی شادی کا پہلا دن تھا، وہ یاد ہے ایسے ایسے ہوا تھا؟ تو کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے کہ کہاں پر آپ نے یہ امانت اٹھائی؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جی امانت کیا ہے، تو میں نے کوشچن ان سے کہا کہ جب آپ اس مقام پہ پہنچیں گے تو اس کو سمجھیں گے۔ آپ مینار پاکستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ہی جانا پڑے گا، وہیں پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے حقیقت میں کہ یہ حقیقت ہے، تبھی آپ سمجھتے ہیں۔ پھر تیسری آیت سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 نکلوائی اور کہنے لگے کہ تمہارے دادا ابو کے پاس وہ امرت ہے جو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، میرے پاس تو لوگ اکثریت ایسی آتی ہے کہ شاہ جی اب پتر ہو جائے، شاہ جی اب دودھ ہو جائے، شاہ جی اب فلانا کم ہو جائے۔ تو کہنے لگے جو میں اصل امرت لے کر بیٹھا ہوں، جو اصل نور لے کر بیٹھا ہوں، جو میں انسانوں کو عرفان خودی کا جام دینا چاہتا ہوں، جو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم اصل میں کیا ہو،
وہ تو کوئی انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی ایک آدھا انسان ہی اس طرف آتا ہے۔ تو خیر جب وہ آیت پڑھائی اور میں نے پڑھی کہ ہم نے اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی۔ اب یہ جو وعدہ ہے یہ کہاں ہوا ہے، کس جگہ ہوا ہے، کس پوزیشن میں ہوا ہے، کہاں تم کھڑے تھے؟ یہ 3 زندگیاں، اس کے علاوہ اور بھی بہت جگہوں پر لکھا ہوا ہے، وہ جب ہم کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا ایک فل لیکچر میں اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو ابھی یہ 3 زندگیاں تو آپ کی ہو گئی، کیا آپ کو ان 3 زندگیوں کا شعور ہے؟ ابھی کہنے لگے دادا حضور کہ ابھی تم جب یہاں میرے پاس موجود ہو، تمہارے اندر روح ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو تمہارے اندر حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ تمہیں جو سوچیں آ رہی ہیں، خیالات آ رہے ہیں، یہ جو تمہارا شعور چل رہا ہے، اس کو کون سی چیز چلا رہی ہے؟ اس کو تمہاری روح کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلا رہی۔ آج تمہارے اندر وہ روح ہے تو تم بات کر رہے ہو، ابھی روح تمہارے اندر ایک سیکنڈ کے لیے الگ ہو جائے، تمہیں کسی نے تمہارا نام بھی نہیں لینا، تمہیں لوگ میت کہیں گے کہ میت کو غسل دے دو، میت کو دفنا دو۔ تو پھر اصل چیز تو وہ ہے جو تو اس کو چلا رہی ہے۔ اب جب اصل چیز اس کو چلا رہی ہے تو وہ روح ہے۔ اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ کیا روشنی کا جسم اصل ہے، تو روشنی کا جسم ایک حصہ ہے، اصل نہیں ہے۔ اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ آپ کے اندر کوئی ایک انرجی ہے، ایک روشنی ہے جو آپ کو چلا رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اب دوبارہ آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ سورۃ سواد کی آیت نمبر 71، 72، 73 میں اس کو دادا حضور بار بار سمجھاتے تھے کہ تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے اعلان ہوا، آپ کی کائنات بن گئی، میں نے اپنے لیکچر میں بتا دیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ازل سے ہے، لیکن اس وقت کوئی کائنات نہیں، کوئی فرشتے نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی مخلوقات نہیں ہیں، اللہ پاک کی ذات تنہا ہے۔ اور اگر ابھی بھی کچھ نہ ہو تو اللہ پاک کی ذات ہوگی۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ کائنات بنے، یہ سارا ایک کھیل شروع ہو، جو بھی اللہ پاک چاہتے تھے۔ تو اب سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا، تو اب پانی ہو گیا، عرش ہو گیا۔ اگلا سوال اٹھے گا کہ وہ پانی کیسا تھا، کہاں تھا، وہ پانی کی ماہیت اور کیفیت کیا تھی؟ وہ تو ہم جب آپ آگے جائیں گے، لطیفہ سری تیسری آنکھ جب آپ کی اتنی ایکٹیو ہو جائے تب اس کو سمجھ سکتی ہے۔ کلندر کی رسائی اس تخت تک ہوتی ہے، یہاں تک اس کی صرف رسائی ہے، یہاں تک وہ دیکھتا ہے، اس سے اوپر یا اس سے آگے کلندر نہیں دیکھ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ہے کہ سارا کچھ کتاب مبین کے اندر ہے، تو کتاب مبین بھی ہو گئی، لیکن کتاب مبین سے پہلے ارادہ ہے، پھر کتاب مبین ہے۔ جب ارادہ ہے، وہ تمام انرجیاں جنہوں نے کائنات بنانی ہے، وہ کائنات بنانے والی انرجیاں موجود ہو گئی، لیکن ابھی کائنات نہیں بنی۔ تو یہ عالم ایک آگے جا کے ہم انہی کو تقسیم کرتے ہیں کہ عالم بن گیا ہے۔ اب کتاب مبین میں سارا کچھ آ گیا، پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اب 7 آسمان بن گئے ترتیب وائز، ان کا حدود اربع کیا ہے، رقبہ کیا ہے، یہ تو اب الگ کوشچن اٹھے گا کہ وہ 6 دن میں کیوں بنے، اور وہ 6 دن کون سے تھے، کس پیمائش میں اللہ پاک نے وہ 6 دن کہے ہیں، یہ تو آپ سمجھیں گے فیوچر میں جا کر۔ خیر ابھی تو اتنا تو آپ مانتے ہیں کہ 7 آسمان بنائے ہیں۔ جب 7 آسمان بن چکے ہیں اور پھر فرشتے بن گئے، جن بھی بن گئے، جنوں کی قوم میں سے ابلیس عزازیل ایک ایسا ہوا کہ جس نے اللہ پاک کو اتنا راضی کیا، اتنی عبادت گزاری کی کہ وہ ملکوتی درجہ پا گیا، لیکن تمام مخلوقات ہونے کے باوجود ابھی خلیفہ نہیں بنا۔
اب اعلان ہوتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اس پر آبجیکشن ہوا جس سے ختم کر دیا گیا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے، عام سی بات ہے۔ لیکن اب جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں سورۃ الصاد کی آیت نمبر 71، 72، 73 میں، جب اس کو ٹھیک بنا چکوں، آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کا تیار ہے۔ اور یہاں پر پھر وہی آپ کو بھی یہ وہی سوال اٹھے گا، جو جاہل لوگ ہیں، وہ جی آگ ہوا پانی مٹی، وہ چھوٹے سے کانشیس، چھوٹا جو شعور رکھتے ہیں، بھئی وہ آگ ہوا پانی مٹی سارا کچھ بھی کر لو، وہ پتلا ہی بنانا، تو کیا پتلے میں بھی کوئی حرکت ہوئی ہے؟ کیا پتلے میں بھی کوئی شعور ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں جب اس کو ٹھیک بنا چکوں، یعنی پروسیجر مکمل ہو گیا، لیکن کیا ابھی آدم علیہ السلام میں کوئی حرکت ہے؟ کیا انسان کے اندر ابھی کوئی حرکت ہے؟ ابھی انسان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے۔ ابھی کوئی فرشتے اس کو سجدہ نہیں کر رہے، ابھی خلیفہ وہ نہیں بنا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب ڈالوں اس میں اپنی روح۔ یہ ہے غور طلبات۔ اب جہاں روح ہی ہے وہاں سے روح کی حرکت شروع ہوئی، وہاں سے روح الگ ہوئی۔ جب روحی سے روح الگ ہوئی، وہاں روح نے اپنے آپ کو الگ پایا۔ یہ ہے آپ کا پہلا لطیفہ، جس کا کلر ہم گلابی شو کرتے ہیں، اور وہاں یہاں پہ تو اکثریت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ مٹی کے جسم کے اندر ڈھونڈ رہی ہے۔ اور پھر کویشچن اپنے پیروں سے نہیں کرنا کہ ہم اپنے پیروں سے بھی کچھ پوچھ لیں، اتنے نظرانے ان کو دے دیے، یہ یوٹیوبس دیکھیے، گوگل دیکھیے، اتنی گدیاں، اتنا پیسہ انہوں نے لیا ہوا ہے، اور پھر بھی ان سے سوال کوئی نہیں کرنا۔ بس میرے مرشدی ہاتھ دم خیر ہوئے اور دم مست بس لگے ہیں، کٹنا ٹن لگا ہوا ہے بس اسی باتوں میں۔ حقیقی علم کی طرف تو آنا ہی نہیں، تو نہیں آنا تو کوئی بات نہیں، زندگی گزر رہی ہے، کل کا دن گزر گیا، آج کا دن بھی گزرنے والا ہے، صبح کا دن بھی گزر جائے گا، تو گزرنے دو۔ اور دادا حضور نے کہا کہ کوئی ہی جاتا ہے، کوئی مائی لال جاتا ہے، لیکن جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ضرور ہے۔ تو آپ میں سے جو کوشش کرے گا ضرور پائے گا۔ اب جب وہاں سے روح اپنے مین سورس سے الگ ہوتی ہے، اپنے آپ کو الگ دیکھتی ہے، اس کی جو پہلی جھلک وہ دیکھتی ہے وہ عالم ہاہوت میں دیکھتی ہے، عالم باہوت میں دیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم لاہوت میں آتی ہے۔ ایک طرف سے جو انسانی وجود ہے وہ سب سے بعد میں ہے، لیکن اس میں جو روحی آ رہی ہے وہ کب سے ہے، اس کی حیثیت اور ماہیت کیا ہے، یہی تو آپ نے سمجھنا ہے۔ لیکن ابھی جب وہ روح آگے موو کرے گی، اور ایک ایسا مقام ہے جہاں پر آگے جا کر خود ابلیس کہے گا کہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں میرا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77 کچھ پڑھیں، کھولیں ترجمے والے قرآن پاک پڑھیں۔ بولنے کو تو میں 1 منٹ میں سارا بول دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کچھ کھول کے تو دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ مان رہا ہے شیطان کہ جو آپ کے مخلصین ہیں، جو مخلص بندے ہیں، میرا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ تو ایک ایسی جگہ ہو گئی جہاں مخلصین ہوں گے، جہاں شیطان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں شیطان نہیں جا سکتا ہے۔ اب جب روح مٹی کے جسم کے پاس آ رہی ہے، ابھی تک روح الگ اپنا شعور رکھتی ہے، لیکن جو مٹی کا پتلا ہے اسے ابھی اپنا شعور نہیں ہے۔ ابھی یہاں غور طلب بات ہے کہ انسان کو اپنا شعور نہیں ملا جب تک روح چاہے تھوڑی سی بھی دور ہو، لیکن روح کو اپنا شعور ہے، وہ کہاں سے الگ ہوئی ہے اور کیسے وہ حرکت کر کے آ رہی ہے۔ اب روح جب مٹی کے جسم میں آئی، یہاں روح نے اپنا شعور کھو دیا ہے۔ اپنا شعور کھو کر آدم کا جو شعور ہے، جو انسان کا شعور ہے، وہ پیدا ہوا۔ یہاں آدم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میں انسان ہوں ایک، آپ کا یہ شعور ہے، لیکن آپ کا شعور 2 حصوں پر مشتمل ہے، مٹی کا جسم اور روح۔